Dear students, today we will discuss about the explanation in Urdu of the chapter Poets and Pancakes by Ashoka Mitran. Now let us start. This is page number 57. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. पैनकेक मेकअप बना श्रृंगार के उस ब्रांड का नाम था जो जेमिनी स्टूडियोज बहुत ज़्यादा मिकदार में खरीदता था. Greta Garbo must have used it. Miss Gavhar must have used it. Vijayantimala must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. Greta Garbo ने इसे इस्तेमाल किया होगा, मिस गवर ने इसे इस्तेमाल किया होगा, विजयंतीमाला ने भी इसे इस्तेमाल किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री ने इस ब्रांड का नाम भी न सुना होगा. यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ग्रेटा गार्बो, मिस गवहर, विजयंतीमाला और रति अग्निहोत्री फिल्मी हस्ती की अदाकाराएँ, मशहूर अदाकाराएँ हैं. तो जो ग्रेटा गार्बो है वो एक स्वीडिश अदाकारा थी जिसे 1954 में बड़े पर्दे पर नाकाबिल फरामोश कारकर्दगी के लिए ऑनरेरी ऑस्कर हासिल हुआ था. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उसे वक्त की सबसे खूबसूरत औरत करार दिया था. उसे स्वीडन की सबसे बेहतरीन साइलेंट एक्ट्रेस के लिए भी वोट दिया गया था. तो विजयंतीमाला एक हिंदुस्तानी अदाकारा है, तो अब अदाकारी नहीं कर रही है लेकिन अदाकारा है, जिसकी अदाकारी को बिमल राय की देवदास में ज़बरदस्त सराहा गया था. उसे अदाकारी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया था. अब वो एक सरगर्म सियासतदान है. The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. Gemini Studio का मेकअप का महकमा एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर था, जिसके बारे में ख्याल था कि वो लॉर्ड क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, यानी लॉर्ड क्लाइव उसको अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल करता था. ये जेमिनी स्टूडियोज़ का जो ऊपरी मेकअप महकमा है, तो ये ऊपरी मंजिल में था और ये ऊपरी मंजिल लॉर्ड क्लाइव जो हिंदुस्तान के गवर्नर भी रह चुके हैं, अंग्रेज़ गवर्नर, तो वो वहाँ उसे अस्तबल के तौर पर रखते थे, इस्तेमाल करते थे, यानी वहाँ वो अपने घोड़ों को रखते थे. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence for his brief life, and even after briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving, besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. कहा जाता है कि शहर की दीगर एक दर्जन इमारतें लॉर्ड क्लाइव की रहाइश हुआ करती थीं. अपनी मख्तसर ज़िंदगी और उससे भी उसकी मद्रास में मख्तसर सुकूनत के बावजूद रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी नकल हरकत करता था, यानी वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह हरकत करता रहता था, चलता रहता था. इसके अलावा उसने हिंदुस्तान के दूर दराज कोनों में नामुमकिन जंगें लड़ी थीं और मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज के सेंट मैरीज चर्च में एक कुंवारी से शादी भी की थी. यानी ये कुछ नामुमकिन बात थी जो लॉर्ड क्लाइव के मतलब हमें ये अशोक मित्रन बताते हैं. The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. मेकअप रूम बाल काटने वाले सैलून की तरह दिखाई देता था, जिसमें नस्ब दर्जन बड़े बड़े आईनों के सभी किनारों पर रोशनियां लगी हुई थीं. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. ये सभी गर्म होने पर रोशनी देने वाली रोशनियाँ थीं. इनकैंडिसेंट का मतलब ये है कोई चीज़ जो गर्म होने पर रोशनी देती है, उसको हम कहते हैं इनकैंडिसेंट. तो ये सभी गर्म होने पर रोशनी देने वाली रोशनियाँ थीं. इस तरह आप उन लोगों की गर्मी से पैदा होने वाली तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकते हैं जिन्हें मेकअप की जद में लाया जाता था. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. तो पहले मेकअप महकमे का सरबराह एक बंगाली हुआ करता था जो स्टूडियो के लिए पुराना हुआ और उस महकमे को छोड़कर चला गया. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a
Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. इसके बाद इस महकमे का सरबरा एक महाराष्ट्र का रहने वाला बन गया, जिसके मददगार एक धरवार कन्नाडिगा, एक आंध्रा, एक मद्रासी हिंदुस्तानी ईसाई, एक एंग्लो बर्मीज और मामूल के मुताबिक मकामी तामिल थे. All the shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. تو اسے دکھائی دیتا ہے جمینی اسٹوڈیوز میں مختلف قسم کے لوگوں کی میل سے دکھائی دیتا ہے کہ میک اپ محکمے میں کافی حد تک اس وقت سے پہلے قومی یکجہتی تھی جب آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن نے قومی یکجہتی پر پروگرام نشر کرنا شروع کیے تھے. یعنی جب آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن سے قومی یکجہتی پر پروگرام نشر ہونا شروع ہوئے تھے، اس وقت سے پہلے ہی جو جمینی اسٹوڈیوز ہیں اس محکمے میں اس وقت سے پہلے ہی قومی یکجہتی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ یہ مختلف قسم کے لوگ اکٹھے کام کرتے تھے. This gang of nationally integrated make-up men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. تو آخر کہتے ہیں کہ جو ایک قومی یکجہتی والا محکمہ تھا، وہاں کام کرنے والے افراد کا گروپ، مردوں کا گروپ، کسی بھی عمدہ دکھائی دینے والے شخص کو پین کیک کی بہت زیادہ مقدار لگا کر اور دوسرے مقامی طور پر تیار کی گئی رقیق دوائیاں یعنی لیکوڈ اوائنٹمنٹس اور مرہم لگا کر ایک گناونی شکل میں تبدیل کرتے تھے. یعنی یہاں میک اپ سے انسان خوبصورت نہیں بن جاتا تھا بلکہ بدصورت بن جاتا تھا، گناونا بن جاتا تھا. Those were the days of mainly indoor shooting. ان دنوں زیادہ تر داخلی شوٹنگ ہوتی تھی. And only 5% of the film was shot outdoors. اور صرف فلم کا 5% ہی باہر عکس بند کی جاتی تھی. یعنی فلم کے 5% کی عکس بندی باہر ہو جاتی تھی، باقی سب 95% فلم داخلی طور پر اس کی شوٹنگ عکس بندی کی جاتی تھی. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. تو آخر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں فلم میں خوبصورت دکھائی دینے کے لیے سیٹ اور اسٹوڈیو کی روشنیوں کو تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو روشنیوں سے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو بدصورت بنایا جاتا تھا. یعنی ان روشنیوں کا استعمال کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو بدصورت بنایا جاتا تھا برخلاف اس کے کہ انہیں خوبصورت بنایا جاتا. بدصورت تاکہ وہ انہیں فلم میں دکھایا جا سکے. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. تو جو میک اپ کا محکمہ تھا اس میں عہدوں کی ترتیب کو سختی کے ساتھ قائم رکھا جاتا تھا. یعنی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، سختی سے خیال رکھا جاتا تھا کہ جو عہدوں کی ترتیب ہے وہ برقرار رہے، وہ قائم رہے، اسے کسی بھی صورت میں قائم رہنے سے پرے نہیں کیا جاتا تھا. یعنی جو ترتیب ہے اسی کے حساب سے لوگوں کا میک اپ کیا جاتا تھا. یہ آگے چل کر ہمیں بتاتے ہیں. دا چیف میک اپ مین میڈ دا چیف ایکٹرس اینڈ ایکٹریسز اگلی. یعنی جو محکمے کا سربراہ ہوتا تھا میک اپ محکمے کا، وہ بڑے اداکاروں اور اداکاراؤں کو بدصورت بنانے کا کام کرتا تھا ترتیب کے حساب سے. ہی سینئر اسسٹنٹ دا سیکنڈ ہیرو اینڈ ہیروئن. اس کا جو سینئر اسسٹنٹ ہوتا تھا وہ دوسرے نمبر کی ہیرو اور ہیروئن کو بدصورت بناتا تھا. دا جونیئر اسسٹنٹ دا مین کامیڈین اینڈ سو فورتھ.
اور جو جونیئر اسسٹنٹ ہوتا تھا وہ مرکزی مزاحیہ اداکار کو بدصورت بناتا تھا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. اب جو بھیڑ کے ہونے کی اداکاری کرتے تھے ان کی اداکاری کرنے والوں کا میک اپ آفس بوائے کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو یہاں آتھر ہمیں بتاتے ہیں ایون دا میک اپ ڈپارٹمنٹ آف دا جیمینی اسٹوڈیو ہیڈ این آفس بوائے. یعنی حیرانگی کے طور پر کہتا ہے کہ جو جیمینی اسٹوڈیو کے میک اپ محکمہ تھا اس میں بھی ایک آفس بوائے ہوا کرتا تھا. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel. تو جب بھیڑ کی عکس بندی یا شوٹنگ ہوتی تھی اس دن آفس بوائے بڑے بڑے برتنوں میں اپنے پینٹ کو گھولتا تھا. یعنی جو پینٹ لگانا ہوتا تھا ان بھیڑ کے اداکاروں کو تو وہ ایک بڑے برتن میں گھولتا تھا، بڑے برتنوں میں گھولتا تھا. So on the days when there was crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel. ایک بڑے برتن میں وہ اس کو گھولتا تھا and slapping it on the crowd players. اور اس کے بعد کیا کرتا تھا وہ یہ پینٹ بھیڑ کے اداکاروں پر تھوپتا تھا. یعنی آہستہ سے میک اپ نہیں کرتا تھا بلکہ ان پر یہ تھوپتا تھا. The idea was to close every pore. The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. تو آگے چل کر یہ آتھر ہمیں بتاتے ہیں کہ آفس بوائے جو پینٹ بھیڑ کے اداکاروں پر تھوپتا تھا اس کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہوتا تھا کہ میک اپ لگانے کے عمل سے ان کے چہرے پر ہر ایک مسام یعنی سوراخ یا مسام بند ہو جائے. He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. He was a bit of a poet. تو وہ حقیقت میں ایک لڑکا نہیں تھا، وہ 40 سے زیادہ کی عمر کا تھا. برسوں پہلے وہ جیمین انسٹیٹیوٹ میں اس امید کے ساتھ آیا تھا کہ وہ وہاں ایک سٹار ایکٹر یا ٹاپ اسکرین رائٹر، ڈائریکٹر یا گانا لکھنے والا بن جائے. وہ تھوڑا سا شاعر بھی تھا. This was the explanation in Urdu of the first part of the Flamingo textbook, lesson number 6, Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. تو یہ سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے. تو اگلے ویڈیو میں ہم اسے آگے آپ کو اردو میں ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کریں گے. تو before I close, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.